سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم ماں اور بچے کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے احتیاطی تدابیر کس طرح سے کی جا سکتی ہیں اور آپ اس کو یقیناً اس کو اپنے زندگی میں کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ حاملہ خواتین کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے ہم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو آپ جو ہے لکھ کر اپنے بیڈ روم کے میں لٹکا لیں، اکثر ان کو دیکھتی رہیں تاکہ آپ اسی طرح سے عمل کریں جس طرح سے کہا جا رہا ہے اور آپ کی پریگنینسی کا جو ٹائم ہے وہ بہت اچھا گزرے۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ دالیں، پھل اور سبزیاں استعمال کیجیے۔ یہ کھانے معتدل مقدار کے ساتھ دن میں کم از کم 4 یا 5 دفعہ کھائیں۔ اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ جیسے آپ دال پکاتی ہیں تو ایک پیالہ کھا لیں، پھر اس کے بعد دوپہر میں، پھر رات میں، اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے 10 بجے کھا لیا، 5 بجے کھا لیا، اس طرح سے۔ اسی طرح ایک آدھ تازہ پھل آپ لے لیں، کوئی بھی ایک چیز لے لیں، کسی وقت لے لی۔ یعنی کہ کھانوں کو ایک دفعہ ہی بہت سارا نہیں کھانا، اس سے آپ کو پریشانی ہو جائے گی، دل دھڑکنے لگے گا اور آپ کو جو ہے صحیح فیلنگ نہیں ہوگی، اچھی فیلنگ نہیں ہوگی۔ اس کے بجائے آپ کھانے کو 4-5 دفعہ کھائیں گی، تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں گی تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ بحال رہے گی۔ پھر یہ ہے کہ جب بھی آپ تھکن محسوس کریں فوراً کام کرنا چھوڑ دیں، چاہے آپ کچھ بھی کریں، اور خاص طور پہ یہ آخری جو 2-1 مہینے ہوتے ہیں، 2-3 مہینے، اس کے اندر خاص طور پہ ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے اپنے جس وقت کوئی کام کر رہی ہوں اور آپ یہ فیل کر رہی ہوں کہ اب آپ سے کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ فوراً اس کام کو چھوڑ دیجئے اور جا کے لیٹ جائیے، آرام کریے۔ یہ آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ورزشیں ہلکی پھلکی، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہلکی پھلکی ورزشیں کریں، واک کریں کم از کم آدھا گھنٹہ آہستہ قدموں سے، جیسے آپ کر سکتی ہیں اس طرح سے آپ واک کیجیے، اور اپنی پشت کے بل چت لیٹنے کی عادت جو ہے وہ پختہ کر لیجیے۔ اس طرح لیٹیں کہ آپ کی ٹانگیں کسی سہارے کے ساتھ آپ کے بقیہ جسم سے تھوڑی سی اونچی ہوں۔ اس کے لیے آپ اپنی ٹانگوں کے نیچے کوئی پتلا سا گدا یا طے کی ہوئی موٹی چادر رکھ لیجیے۔ اگر آپ پہلو کے بل لیٹنے کی خواہش مند ہوں تو اوپر والی ٹانگ کے نیچے کوئی کشن رکھ لیجیے۔ اس طرح آپ کو جو ہے آسانی ہوگی، آپ کا جسم پرسکون رہے گا۔ پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ اپنے اس پریگنینسی کے دوران میں ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں تاکہ آپ کی نقل و حرکت میں آسانی رہے۔ اونچی ایڑی والے جوتے نہ پہنیں، فلیٹ تلوے والے چپل استعمال کیجیے۔ یہ تو ہم آپ کو پہلے بھی مسلسل بتا چکے ہیں کہ آپ بہت ہی انریسٹ فیل کریں گی اگر آپ اونچی ایڑی کے جوتے پہنیں گی ان دنوں میں۔ پھر یہ ہے کہ حمل کے آخری 4 ہفتوں میں اکیلی سوئیں آپ، اور بالکل کھل کے آرام سے بیڈ کے اوپر سوئیں، یہ پلنگ پہ جس پہ بھی۔ اپنے بچوں کو، شوہر کو انہیں مشورہ دیں کہ وہ دوسرے مقام پہ سوئیں۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ صرف وہ ادویات استعمال کریں جو ڈاکٹر نے تجویز کی ہوں۔ اپنی طرف سے کوئی کہ اب درد ہو رہا ہے تو کوئی بھی دوا اٹھا کے کھا لی، یا کچھ اور مسئلہ ہو رہا ہے تو کوئی بھی دوا اس دوا کے بغیر جو کہ ڈاکٹر نے آپ کو استعمال کے لیے دی ہو وہ بالکل نہیں لیجیے گا۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ حمل کے 4تھے ہفتے میں آپ 4تھے ماہ کے بعد یعنی کوئی بھی سواری جو ہو اس پہ کوشش یہ کریں کہ نہ چڑھیں۔ قریب جیسے کہیں سفر کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریے کہ اوائڈ کریں، اگر بلا وجہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو اوائڈ کریں۔ اور پھر 7ویں 8ویں مہینے کے بعد تو ڈاکٹر ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بس میں سفر کرنا یا جہاز میں سفر کرنا یا اس طرح کے سفر کرنا منع ہے، اور کوئی ایسا علاج اور ٹیسٹ مت کرائیں جس میں ایکس رے کی شعاعیں استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی یہ بھی شروع سے آپ اس کا خیال رکھیے، شروع کے بھی
مہینوں میں اور آخر میں کوئی بھی ٹیسٹ یعنی ایکس رے وغیرہ نہیں کرائیے۔ پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مناسب اور محفوظ بات یہ ہے کہ غسل کسی ایسے برتن میں یا ایسے ٹب میں کریں کہ جس سے آپ پرسکون طریقے سے غسل کر سکیں۔ اپنے جسم کو اچھی طرح دھوئیے۔ غسل خانے میں چلتے پھرتے ہوئے احتیاط برتیں کہ تاکہ کوئی حادثہ مثلا ان بیلنس نہ ہو، گرنا یا پھسلنا جیسے ہوتا ہے اس طرح سے پیش نہ آ جائے اور آپ کو کسی مسئلے میں گرفتار کر دے۔ پھر یہ ہے کہ وہ مقامات آپ کے ٹانگوں سے اوپر پیٹ سے لے کے پاؤں تک اچھی طرح گرم پانی سے باقاعدگی سے دھوئیں۔ بازاری کھانے یا غذائیں استعمال نہ کریں۔ گھر کے پکے ہوئے صاف ستھرے کھانے وہ کھائیے۔ ایسے اقدامات سے بچیں جن سے انفیکشن ہو سکتا ہے۔ بیٹھے ہوئے جب آپ بیٹھی ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی رہے۔ کبڑے پن کے ساتھ کبھی بھی مت بیٹھیے، نہیں جھک کے بالکل بھی نہیں بیٹھیے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو کچھ اور چیزیں بھی اس کے بارے میں بتائیں گے۔